الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر مسلمان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں. یہ دین ہمارا یہ ذمہ داریوں کا نام ہے، کھیل کود کا نام نہیں. دنیا کی زندگی کو اللہ نے کھیل کود کہا قرآن میں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. آپ اعلان کر دیجئے پیارے نبی جی، آپ اعلان کر دیجئے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل کود، وزینہ، شوبازی کی چیز. میری ایسی کار، میرا ایسا بنگلہ، میرا ایسا فلیٹ، میری ایسی دکان، میرا ایسا مول، یہ سب شوبازی، وزینہ. وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، میں اس سے آگے، یہ مجھ سے پیچھے، ایک آگے بڑھتے رہنا مال کے اندر، اسے کہتے ہیں تفاخر بینکم. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال بڑھانے کی فکر میں رہنا، اولاد بڑھانے کی فکر میں رہنا. میرے اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں، کہ میرا اتنا دھن دولت. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی زندگی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے یہ. اور یہ دھوکہ آدمی کی زندگی میں کھل جاتا ہے. کب کھلتا ہے؟ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، کھل گیا. اب یہ دھوکہ جو کھلا تو جو گنہگار ہوگا وہ کیا کہے گا؟ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، ہائے حسرت. تو جو مسجدوں میں بات کہی جاتی تھی، اعلانوں میں کہی جاتی تھی، بیانوں میں کہی جاتی تھی، اس پر تو میں چلا نہیں. اسے کہتے ہیں حسرت. وہ آدمی محروم رہتا ہے، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی. اور جس نے کام کیا اچھا، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. ہمیشہ یاد رکھنا کہ نیکیوں کی جو کرنسی ہے یہ کبھی بھی بند نہیں ہوگی. دنیا کی کرنسی تو بند ہو جاتی ہے، قانون آ جاتے ہیں، لیکن نیکیوں کی کرنسی کبھی بھی بند نہیں ہوگی. یہ آسمان کی کرنسی ہے کہ کبھی بھی نہیں، یہ واقعی باتیں رہنے والی ہے. سبحان اللہ، بڑا جو نیکی مل گئی ہے آپ کو، وہ کرنسی ختم ہو سکتی ہے، بند نہیں ہو سکتی. آپ نے گناہ کیا، وہ کرنسی ختم ہو گئی. حساب کتاب ہی چلتا ہے. نیکیاں برائیاں، نیکیاں برائیاں، نیکیاں برائیاں، آدمی چلتا رہتا ہے، پلس مائنس چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، وہ نیکیاں کرو
یہ نیکیاں جو ہے یہ گناہوں کو ختم کر دے گی، یہ گناہوں کو ختم کر دے گی۔ آپ نے نیکی کی گناہ ختم، نیکی کی گناہ ختم، تو آدمی نیکیاں کرتا رہے اور بچانے کی فکر میں رہے، نیکی کی بچائے نہیں، نیکی کیا بچائے نہیں۔ اس لیے اس کے لیے ایمان بالغیب کا ہونا ضروری ہے، ایمان بالغیب، کہ جتنا ایمان بالغیب مضبوط ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے دین پر جمے گا، اور جتنا ایمان بالغیب کمزور ہوگا اتنا ہی آدمی جو ہے وہ ڈگمگائے گا، حالات آئیں گے کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں نا۔ ایمان بالغیب والا وہ ہر حال کے اندر جمے گا، میرا اللہ کا کیا حکم ہے، بس اتنا دیکھے گا، میرا اللہ کا کیا حکم ہے۔ ہارون رشید بادشاہ تھا، بہت بھلا بادشاہ گزرا ہے ہمارے شریعت جو خلیفہ بن عباس کا۔ اس کی بیوی زبیدہ جو تھی یہ اس کی چچا کی لڑکی تھی، شادی ہوئی تھی، یہ بھی اونچے خاندان کی لڑکی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ چاہتی تھی یہ زبیدہ کہ میں کچھ کام کروں، میں کچھ دن کا کام کروں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں کچھ دن کا کام کروں، دن کا کام کروں۔ اس زمانے میں دن کے کام کی ترتیب یہ ہوتی تھی، اس دور کی بات ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا کو وہ جمع کرتے تھے، اور جمع کر کے ان کو کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، مال دیا ہے، اب ہمیں بتاؤ ہمارا مال ہم دین کے فائدے کے لیے کیا کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، فرصت بھی دی ہے، یا تو اس کو آدمی گناہوں میں گزارے، یا تو کچھ کام میں لگائے، وقت تو گزر جائے گا۔ تو ہارون رشید کی بیوی نے اور ہارون رشید نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا اس زمانے کے جو ہوتے تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا کہ بھی اللہ نے ہمیں مال دیا، حکومت دی ہے، مال بہت ہے، کیا کرے۔ تو علماء نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو کام جو ہوتا ہے بڑے لیول پر جو ہوتا ہے وہ مکہ مدینہ سے ہوتا ہے، مرکز ہے، سارے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ کبھی کبھی کوئی بات کسی کے دل پر چوٹ کر جاتی ہے۔ یہ جو مجمع ملک فہد بنا مدینہ منورہ میں اور قرآن شریف سے سپلائی، ایک دیہاتی مصری تھا، دیہاتی مصری، وہ جو ہے وہ بادشاہ کی مجلس میں کسی اعتبار سے پہنچ گیا ملک فہد کی، اور پہنچ گیا۔ ملک فہد نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دیا ہے، حکومت دی ہے، مال دیا ہے، دین کے لیے کیا کریں؟ بھی حرم بناؤ، پیسہ لگاؤ، تو حرم بنا دیا۔ بھائی جو ہے مسجد نبوی کی توسیع کرو، چلو مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی۔ بھائی زمزم کا کنواں ٹھیک کرو، چلو اس کا پلان ڈال دیا۔ تو ایک مصری تھا، وہ مصری پیچھے سے کھڑا ہوا، یہ کہا سب کچھ تم نے کیا لیکن عرشی کام کوئی نہیں کیا ہے۔ تو کیا عرشی کام کوئی نہیں کیا؟ قرآن کی طرف دھیان دو، قرآن کی طرف کہ مدینہ میں اترا ہے، مکہ میں اترا ہے، یہاں سے قرآن دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ اس پر ملک فہد رو دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ مجمع کے سامنے ہچکیاں مار کر رویا۔ یعنی کیا بات کہی دیہاتی میں، یہ کہ عرشی کام کرو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو تم مکہ مدینہ سے پھیلاؤ، یہ چیز پھیلانے کی یہی مرکز ہے، یہاں سے پھیلاؤ۔ تو اس نے جو پلان ڈال دیا پورے قرآن شریف کا، الگ الگ قسم کے قرآن، اس کے ترجمے، اس کے یہ، اور ساری دنیا میں اس کے جال بچھا دی۔ اب دیکھو ساری دنیا میں کتنے قرآن جا رہے ہیں۔ یہی حال تھا ہارون رشید کا، اس کی بیوی کا، کہ چلتے چلتے علماء سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا کام کریں، بتاؤ ہمیں کچھ کوئی چیز بتاؤ، کھیل نہیں ہے۔ دیکھو کل مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے ساتھ تھے اس وقت میں، کافی دیر بیٹھے تو مولانا نے ایک بات بہت عجیب کہی، یہ کہا کہ آج امت سب سے زیادہ غفلت میں کیوں ہے؟ دو وجہ سے، ایک تو مال کی فراوانی آ گئی، اور دوسرا فرصت، مال بہت بڑھ گیا اور فرصت ہے، دن کے کام کرنے کا کوئی شوق تو ہے نہیں۔ ہاں گھر بنانے کا شوق ہے، تو دکان بنانے کا شوق ہے، تو آدمی اس کی محنت کرتا ہے،
اور یہاں اس کو اپنے دین کا کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے مال بہت بڑھ گیا اور فرصت آ گئی. یہ دونوں چیزیں آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. اس پر مجھے مولانا نے تو یہ قصہ سنایا نہیں جو میں سنا رہا ہوں، لیکن اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا زبیدہ کا، کہ زبیدہ مدینہ مکہ مکرمہ پہنچی تو وہاں جا کر علماء کو جمع کیا. علماء کو جمع کر کے کہا کہ مجھے کچھ بتاؤ، اللہ نے مجھے مال بہت دیا، میں کیا کروں؟ تو سارے مکہ کے علماء نے کہا کہ دیکھو ہماری رائے یہ ہے کہ زمزم کا کنواں ہے، پانی تو اس میں سے نکل رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پانی ناکافی ہوتا ہے. اس دور میں اتنا پانی نکلتا نہیں تھا پورے مکہ والوں کے لیے. حاجی آتے تھے، یہ آتے تھے، وہ آتے تھے، ساری دنیا میں پانی جاتا تھا. اب ہماری رائے یہ ہے کہ تم یہاں اگر کوئی نہر وغیرہ کھدوا دو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو نہر اگر کھد جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے پانی کی فراوانی حجاز میں ہو جائے گی. بھئی یہاں سے پانی مدینہ بھی لے جا سکتے ہیں، تو یہاں سے پانی امبو بھی لے جا سکتے ہیں، تو یہاں سے پانی جدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. وہاں تو سمندر کا پانی ہے، تو سمندر کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل تو ہوتا نہیں. سمندر کا پانی جو کھیتی کے قابل، سمندر کا پانی مردہ پانی ہوتا ہے. یاد رکھنا، کسی نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر میں سمندر کا پانی آیا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر اجڑے گا، اور کسی نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر میں نہر کا پانی آیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اس کا گھر جو ہے پھیلے گا پھولے گا. کہ نہر کا پانی زمین میں سے اگاتا ہے، کہ نہر کا پانی جو ہے زمین میں سے دانے، کھجورے اور پھل پھول. سمندر کا پانی یہ کہ اس قابل نہیں ہوتا. یہ فرق ہے دونوں پانیوں کے اندر. اس لیے دونوں کے پانیوں کو اللہ نے الگ الگ ڈھنگ سے بیان کیا ہے. یہ دونوں خوابوں کی تعبیر علماء نے لکھی ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا اس کے گھر میں سمندر کا پانی آ گیا، یہ کہا اس کے گھر میں جو ہے حالات آئیں گے کہ سمندر کا پانی اگاتا نہیں ہے، نہر کا پانی اگائے گا، کنویں کا پانی اگائے گا. بارش کا پانی اسے مبارک کہا، مبارک، پاک صاف بارش کا پانی. تین چیزیں جو ہے بہت برکت والی ہے، بہت برکت والی. ایک بارش کا پانی اور ایک مہر کی رقم. بیوی کی جو مہر کی رقم ہوتی ہے وہ بہت برکت والی ہوتی ہے، بہت برکت والی. علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کی مہر کی رقم اگر آدمی اپنے کاروبار میں لگائے گا چاہے $2 ہی لگا دے، چاہے $2 ہی لگا دے، اس کاروبار میں انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بیوی کی مہر کے بارے میں، آسمان سے بات کہی جا رہی ہے، کلوہ ہنیئا مریا، کھاؤ اسے مزے لے کر کھاؤ، دل کھول کے کھاؤ. یہ بیوی کی مہر کی رقم کے بارے میں کہا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دادا گیری سے لینا، بھی اس کی مہر اس کا حق ہے. ہم نے دیا، آپ نے کہا کہ بھی تھوڑی سی مجھے بھی دے دے، اس کاروبار میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. حضرت علی کہتے تھے کہ کوئی بھی بیمار آدمی آتا تھا، کوئی ایسا آدمی آتا تھا حضرت علی کے پاس، یہ کہتا تھا کہ حضرت بہت بیمار ہوں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب کوئی اب بچنے کی امید نہیں ہے. تو حضرت علی کہتے تھے کہ دیکھ مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے، تیرے گھر میں شہد ہے. یہ کہا کہ شہد ہے. اچھا بارش کا پانی ہے؟ میں کہا بارش کا پانی تو نہیں ہے. حضرت علی بارش کا پانی اپنے گھر میں پورے سال سنبھال کے رکھتے تھے. بارش کا پانی ڈائریکٹ آسمان سے آیا ہوا، چھت سے آیا ہوا نہیں، کسی نالے سے، ڈائریکٹ آسمان سے. پتہ نہیں میرے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. اپنا پورے سال رکھتے تھے حضرت علی. چل بارش کا پانی میرے پاس ہے، تیری بیوی کی مہر کی رقم ہے؟ یہ کہ وہ تو پوچھنا پڑے گا. یہ کہا پوچھ کر ذرا سمجھا بجھا کر کوئی تھوڑی سی رقم لے لے اس سے. تو جو رقم لیتے تھے بارش کا پانی، اور اس رقم سے یہ کہتے تھے کہ دیکھ تیرے گھر میں جو شہد ہے وہ استعمال مت کرنا. یہ دلی کہتے تھے تیرے گھر والا شہد استعمال مت کرنا، یہ بیوی کی مہر کی رقم لے اور اس سے شہد خرید، اور خرید کر پھر جو ہے یہ تینوں چیزوں کو ملا، یعنی رقم آ گئی، پیسہ لگ گیا، اور یہ پانی اسے پلاتے تھے. ایک ہفتے کے بعد وہ آتا تھا کہ حضرت میں تو چنگا بن گیا،
صحت والا ہو گیا. اتنی زبردست چیز ہے یہ، کیونکہ آسمانوں سے کہا جا رہا ہے کلوہ ہنیئا مریا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کوئی بات ایک جملے بھی کہے گا نا، وہ اس میں ساتوں سمندر چھپے ہوئے ہوں گے، ساتوں سمندر چھپے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو زبیدہ تھی اس کی مہر کی رقم بہت زیادہ تھی. اچھا مہر کی رقم ایک بات بتاؤں کہ صاحب مولوی صاحب نے کہا ہے کہ صاحب مہر کی رقم بہت برکت ہوتی ہے، چلو دوسری شادی کر لو صاحب، تاکہ مہر کی رقم سنبھال کے رکھیں. پہلی بیوی کی مہر کی رقم تو چلے گی، پتہ نہیں 50 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے، آپ سمجھے نا. اس کا علاج دوسری شادی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے گا. لیکن ایک بات بتاؤں گا، نیا دلہا جو بنے اس کو کہنا چاہیے بھائی تھوڑی سی اپنے لیے سنبھال کے رکھ لینا اسے، کھانے پینے کی چیز. تو یہ زبیدہ جو تھی اس کی مہر کی رقم بہت تھی، بادشاہ کی بیوی. تو اس نے اعلان کیا مکہ میں، بھائی میں مکہ مکرمہ میں پانی کا انتظام کرنا چاہتی ہوں اور میری مہر کے رقم سے پانی کا انتظام کرنا چاہتی ہوں. برکت والا پیسہ ہے. تو میں اللہ کی زمین میں اور اللہ کے حرم میں اپنی مہر کی رقم، خزانے کی رقم نہیں، خزانے کی رقم تو الگ ہے، بادشاہ کا خزانہ ہے، بینک بیلنس ہے، میرے مہر کی رقم. تو بڑے بڑے اس زمانے میں جو انجینئر تھے وہ آئے، میٹنگ کی، پردے کے ساتھ اس سے خود نہیں میٹنگ کی، حالانکہ رانی ہے لیکن اسے شوق ہے. میٹنگ کر کے جو بھی وہ لوگ انجینئر وغیرہ تھے انہوں نے کہا ہمیں 15 دن کا ٹائم دیجیے آپ، ہم سوچیں گے اس پر. 15 دن کے بعد پھر میٹنگ ہوئی اور حتیم میں میٹنگ ہوئی. حتیم کے باہر بھی انجینئر بیٹھتے تھے اور حتیم میں یہ شاہی خاندان بیٹھتا تھا. حتیم کے اندر شاہی خاندان اور باہر یہ انجینئر لوگ، اور باتیں ہوتی تھی کہ اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت مہنگا پڑے گا. تو زبیدہ نے پوچھا کیا مہنگا پڑے گا؟ یہ کہا کہ یہاں نہر کھودنا یعنی پہاڑوں کو کھودنا، پہاڑوں کے اندر سے پہاڑی پتھریلی زمین ہے، تو بہت ہی قیمتی، بہت ہی پیسہ لگے گا. تو زبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسہ لگے گا، پیسہ مجھے دینا ہے. یہ کہا تمہارا خزانہ خالی ہو جائے گا، کیونکہ یہاں نہر بنے خزانہ خالی ہو جائے گا تمہارا. انجینئروں نے کہا. تو زبیدہ نے جواب دیا کہ خزانہ جو ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے رحمان کی جیب میں ہے، میرا ہاتھ رحمان کی جیب میں ہے، میں نکالتے جاؤں گی دیتے جاؤں گی اور میری مہر کی رقم ہی دوں گی اور کوئی رقم نہیں دوں گی. لیکن میں جانتی ہوں میری مہر کی رقم کتنی ہے، میری مہر کی رقم ہی دوں گی اور کوئی رقم نہیں جائے گی، اس لیے کہ پاک صاف ہے وہ مہر کی رقم پاک صاف ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کلوہ ہنیئا مریا، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ. تو میں اللہ کے حرم کے لیے اپنی مہر کی رقم لگانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک پھاوڑا مارنے پر 2000 دینار کا خرچہ ہوگا، خالی ایک پھاوڑا مارو 2000 دینار، دوسرا پھاوڑا مارو 2000 دینار. بات کی منزلیں الگ ہیں، بات کی منزلیں الگ ہیں. تو اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، طے کرو بسم اللہ، کب تک کر کے دو گے آپ؟ انہوں نے کہا 2 سال تک. کام شروع ہوا. پیسے کیسے آئیں گے؟ یہ کہا پیسے ایسے آئیں گے جب ہم بغداد سے جو ہے اونٹوں کے ذریعے سے اونٹوں کے اوپر رقمیں بھیجیں گے اور تم حساب رکھنا. اور یاد رکھنا اپنی مہر کی رقم لگا رہی ہوں، مہر کی رقم کی بہت قیمتی ہے. 3 چیزیں برکت والی ہیں قرآن میں جسے کہا گیا، بارش کا پانی مبارک، مان طہورا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے سہولت دی ہے، سمجھداری دی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو بارش کا پانی آدمی کچھ نہ کچھ رکھے اپنے پاس. ڈائریکٹ آسمان سے آیا ہوا ماں مبارکہ کہا گیا ہے، ڈائریکٹ خدا کے خزانے سے آیا ہے، کوئی نل نہیں لگا، کسی کا ہاتھ نہیں لگا. کہ مہر کی رقم اگر ہے تو آدمی سنبھال کے رکھے اسے. اسی طریقے سے شہد، یہ بھی برکت کی چیز ہے.
لیکن پینے کے لیے اس کو شہد پہ لٹکانا نہیں ہے. قرآن میں شفا ہے، لیکن قرآن میں شفا آدمی اس پر عمل کرے. اصل آدمی اس پر عمل کرے کہ زمزم میں جو شفا ہے، لیکن آدمی اسے پیے. یہ نہیں کہ زمزم کا پانی لٹکا رہا ہے آدمی، کہ زمزم میں شفا ہے تھا. تو قرآن میں بھی شفا ہے، لیکن قرآن پر آدمی عمل کرے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. دوسری جگہ شفاء لما فی الصدور، ہاڑ کی بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. صدور کہتے ہیں اس کو، دل کے قریب جتنی چیزیں ہوتی ہیں اسے صدور کہتے ہیں. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا عام کہا اور دوسرا خاص کہا کہ ہاڑ کی بیماریوں کا علاج قرآن میں. شیخ شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا حرم شریف میں، سعود شریف. وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سردی ہو جاتی ہے. تو میں نے میری زبان سے نکل گیا، میں آپ کی آواز پر نظر لگتی ہے، آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو حرم شریف میں، ماشاء اللہ تراویح آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور جو ہے آپ کی آواز پر جو نظر لگتی ہے، سدیش کی آواز پر بھی نظر لگتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ان کو تو نظر نہیں لگتی، مجھے تو بہت نظر لگتی ہے. میں نے کہا آپ کی آواز میں کشش. عشاء کی نماز ان کو پڑھانی تھی حرم شریف میں، اور اب اتفاق سے ساتھ میں بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے. عشاء کی نماز ان کے ذمے تھی شیخ شریم کے. تو میں نے انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے ہندوستان میں کوئی اچھا حکیم ہو یا کوئی ہو. میں نے کہا نہیں میں ابھی ایک آیت بتاتا ہوں آپ کو، وہ آیت پڑھا کریں. تو میں نے قرآن شریف کی ایک آیت ان کو بتائی کہ آپ جو ہے یہ پڑھا کریں. وہ تو خود حافظ آدمی ہے، خود جانتے ہیں، پورا قرآن ان کے سینے میں الحمدللہ. یہ آیت پڑھا کرو. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ آیت کیوں، یہ پوچھا انہوں نے کہ یہ آیت کیوں. میں نے کہا یہ آپ کی بیماری ہے، یعنی آپ جو اپنی بیماری کی بات بتا رہے ہیں اس کا اس میں اکثر علاج ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے، اس میں شفا ہے. تو انہوں نے مجھے فوراً جواب دیا کہ شیخ یونس قرآن کلھا شفا، قرآن تو سارے کا سارا شفا ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھو، سب شفا ہی شفا ہے. یہ اللہ نے رکھا ہے قرآن کے اندر کہ قرآن کلھا شفا. اب جو ہے اچھا بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خاص کر دی. بتین، انجیر اس کی خاص چیز ہے، زیتون یہ خاص چیز ہے، آپ سمجھنا. اسی طریقے سے کیلا یہ قرآنی پھل ہے، کیلا. اسی طریقے سے انار یہ قرآنی پھل ہے. آم یہ قرآنی پھل نہیں ہے. سیب یہ قرآنی پھل نہیں ہے. چاول یہ قرآنی کھانا نہیں ہے. چاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کھائے ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چاول کیا ہے. صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ چاول کیا ہے. یہ چاول اصل وجود میں آئے ہیں ایران میں. ایران کی 3 شہزادیاں پکڑ کر آ گئی مدینہ منورہ میں، اور 3 لڑکیاں شہزادیاں تھیں. تو وہ 3 شہزادیاں آئیں. تو حضرت عمر نے سب سے مشورہ کیا کہ ابھی 3 لڑکیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، بھی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں حضرت ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دو، باندیاں بنا دو. تو حضرت عمر خاموش رہے. وہ لڑکیاں تینوں سامنے بیٹھی تھی، تینوں شہزادیاں، یعنی کبھی ان کو دکھ لگا نہیں ہے، کبھی ناخن میں تکلیف ہوئی نہیں ہے، اور سامنے بیٹھی ہوئی. اور حضرت عمر پوچھ رہے ہیں پورے مدینے والوں سے، بھئی جتنا کسرا کا مال آیا سب میں نے تقسیم کر دیا، ہیرے جواہرات سب. یہ 3 بیٹیاں ہیں اس کی شہزادیاں، اب ان کا کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرو. تو سارے مجمع میں آواز آئی کہ انہیں تقسیم کر دو، قرآن ڈال دو مسلمانوں میں، جس کے حصے میں آ جائے لے جائے. حضرت عمر داڑھی پکڑ کے کھڑے رہے. پیچھے سے حضرت علی بولے، حضرت نہیں. حضرت علی ایسے موقع پر کام کر جاتے تھے. نہیں. جب حضرت علی نے کہا نہیں تو سارے مجموعوں سے آواز آئی بھی کیوں نہیں. یعنی وہاں سے آئی ہیں، باندیاں بنے گی، تقسیم کرو.
تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت دیکھیے میری رائے نہیں ہے، تھوڑا آپ فیصلہ نہ کریں، تھوڑا سا یعنی سوچ لیں اس کو، کیونکہ شہزادیاں ہیں، ان کا ایک مقام ہے، اب کسی دیہاتی کے حصے میں چلی گئی تو وہ تو 2 دن ہی مار دے گا ان کو، اٹھوائے گا آباد کھجورے لاؤ یہ لاؤ، یہ کیا طریقے سے چلے؟ آپ جو ہے میری اچھا وہ شہزادیاں سن رہی ہیں بیٹھی ہوئی اور رو رہی ہیں کہ آج ہم پر یہ دن آئے، کہاں شہزادی اور کہاں اب باندھی بننے کی بات آ رہی ہے، وہ رو رہی ہیں، حضرت عمر بھی رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا، یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ہم تھوڑا دن انتظار کریں گے، لیکن پھر حضرت عمر نے کہا انتظار کے بعد بھی فیصلہ تو کرنا پڑے گا، بھائی 15 دن کے بعد فیصلہ کرو، آپ کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا ان کا، لیکن کیا فیصلہ کریں گے؟ حضرت علی نے کہا میری رائے ہے کہ ان کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ ان تینوں کو اختیار دے دیں، ان تینوں کو اختیار دے دیں کہ مدینہ منورہ میں جہاں رہنا چاہیں دیکھ لیں، ماحول مدینہ کا گھر دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، اور عزت کے ساتھ انہیں رکھیں، عزت کے ساتھ رکھو گے تو ایران میں دین پھیلے گا، اور اگر ان کی ذلت کی تو وہ دین نہیں پھیلے گا، وہ کہیں گے ہماری شہزادی کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ حضرت علی ایسے موقع کے اوپر بہت زبردست بات کرتے تھے۔ یہ جنگ جمل جنگ صفین جب ہوئی نا تو مسلمان قید ہو گئے، تو سارے کے سارے مسلمانوں نے اعلان کیا بھئی یہ جتنے قید ہوئے ہیں مرد عورتیں یا ہمارے غلام باندیاں، حضرت علی نے کہا خاموش رہو، خاموش رہو، باندیا، حضرت علی نے کہا خاموش رہو، ہرگز نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، چوک ہوئی ان سے ہمارا مقابلہ ہوا، ہم انہیں باندیاں نہیں بنائیں گے، اگر باندی بنائیں گے تو کیا عائشہ کو باندی بناؤ گے؟ حضرت عائشہ بھی تو قیدی ہوئی تھی، بھئی حضرت عائشہ بھی تو ایک طرف تھی، کیا حضرت عائشہ باندی بنے گی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ حضرت علی کی اپنا اجتہاد تھا کہ پیچھے کسی نے نہیں کیا، ایسے کام بہت کرتے تھے وہ، نہیں نہیں ہمارے بھائی ہیں، اخواننا بغوا علینا، یہ جملہ کہا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی یہ کہاں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ سلوک کریں گے، ان کو باندھے غلام نہیں بنائیں گے۔ یہ معاملہ ہوا ہے 3 شہزادیوں، حضرت علی نے کہا کہ ان تینوں کو اختیار دے دیا جائے، تو سب سے پہلے ان شہزادیوں نے کیا کہا، ہمیں اختیار ملا ہے امیر المومنین۔ خیر وہ قصہ لمبا ہے، پھر کیا ہوا، یہ کہا ہمیں چاول تو کھلا دیجیے، تو حضرت عمر نے کہا چاول کیا ہوتا ہے؟ یہ کہا ہمارے یہاں چاول بنتا ہے ایران میں، تو حضرت عمر نے قاصد بھیجا چاول لینے کے لیے، وہاں تو چاول آئے اور پکانا کوئی جانتا نہیں تھا، تو حضرت عمر نے ان باندیوں سے کہا کہ تم ہی پکاؤ تم ہی کھاؤ، تو تینوں نے مل کر وہ چاول بنا، حالانکہ پکایا تو انہوں نے بھی نہیں تھا، لیکن دیکھا ہوگا اپنی باندیوں سے اپنے محل میں یہ کر کے یہ کر کے یہ کر کے جو ہے وہ سارا کا سارا چاول اب مدینہ منورہ میں چاول داخل ہوا۔ یہ پہلا چاول تھا جو 3 شہزادیوں کی وجہ سے آیا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پوری کریں گے، کئی مضمون رہ گئے آج ہمارے۔